حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من معرفته ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اس عشرہ مجالس کی ہماری یہ 8ویں گفتگو اور موضوع گفتگو حیات طیبہ کی چابیاں. ابھی مجلس سے پہلے بھائی نے کچھ اشعار ہمارے سامنے پیش کیے، لہذا دل کرتا ہے میں بھی آج کی اس مجلس کا آغاز 4 مصروں کے ساتھ کروں. شاعر نے کہا: اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے. اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے. خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے. انہی 4 مصروں کے ساتھ بارگاہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام میں علم کی بھیک مانگتے ہوئے، فکر کی بھیک مانگتے ہوئے میں آج کی اس مجلس کا آغاز حضرت داؤد کے ذکر سے کرنا چاہوں گا. آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا نام تو سنا ہے، بہت مشہور نبی ہیں. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام جب ذکر کو انجام دیتے تھے، اتنا زیادہ ذکر انجام دیتے تھے، ہر وقت یہ پڑھتے رہتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ان کے ذکر میں اتنی تاثیر اور اتنی شدت تھی کہ جب یہ ذکر کو اپنے زبان سے پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ درخت بھی ذکر کو دہراتے تھے، جانور بھی ذکر کو دہراتے تھے، یہاں تک کہ پتھروں سے بھی آوازیں آتی تھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اب جناب داؤد کا ذکر جب بلندی پر پہنچا تو خداوند عالم کی طرف سے آواز آئی: یا داؤد، اے داؤد، طہر لی بیتی اسکنو فیہ. اے داؤد تم ذکر زیادہ کرتے ہو، اب میرا حکم یہ ہے کہ ایک گھر خالی کرو جس میں رہوں. جناب داؤد پریشان، اللہ کا جسم نہیں، اللہ مکان میں قید نہیں، پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اے داؤد ایک مکان اور ایک گھر خالی کرو کہ جس گھر کے اندر میں بس جاؤں. جناب داؤد نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا: بار الہ، وہ گھر کون سا ہے جس میں تو بسنا چاہتا ہے؟ آواز قدرت آئی: انا عند القلوب المنکسرہ. اے داؤد میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہوں. لہذا اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، دیکھیں معاشرے میں، کمیونٹی میں تفریق کبھی کبھی ہوتی ہے،
اگر پیسے والا آ جائے تو بات کرنے کا لہجہ خود بخود بدل جاتا ہے. اگر کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن بیچارہ سیدھا سادہ ہے، لیکن جب اس سے ہم بات کرتے ہیں، گرچہ عزت سے بات کر رہے ہیں، لیکن وہ جو بڑے آدمی کے لیے دل میں چاہت پیدا ہو رہی تھی اور جو ہمارا باڈی لینگویج بدلا ہوا تھا، وہ یہاں پر پایا نہیں جاتا. جناب داؤد سے اللہ نے کہا اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارے دلوں میں بس جاؤں تو تمہیں چاہیے کہ تم ٹوٹے ہوئے دلوں سے رابطہ رکھو اور سمجھ جاؤ کہ اگر میرا پتہ کسی کو چاہیے تو بتا دو کہ میں جس انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس ٹوٹے ہوئے دل کے اندر خداوند عالم بستا ہے. بس یہیں سے ایک چھوٹی سی مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. حکایت ملتی ہے کہ ایک جگہ ایک دولت مند رہا کرتا تھا. صبح صبح اپنے کام پہ جاتا، واپس جو ہے اپنے بنگلے میں واپس آ جاتا. ایک دن یہ گھر سے نکل، بہت مہم کام ہے، گھر سے باہر نکلا، باہر دیکھا فقیر کھڑا ہوا ہے. مومن ہے لیکن فقیر ہے، کچھ مانگنے کے لیے آ گیا. اب اس کے دل میں یہ خیال آیا ضروری کام سے جا رہا ہوں، صبح صبح اس کا چہرہ دیکھ کر جاؤں گا تو پتہ نہیں میرا کام ہوگا نہیں ہوگا. اس نے جھڑکایا اور ساتھ میں اپنے کام والے سے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں، چونکہ اس نے میرا دن خراب کر دیا، جب تک میں واپس نہ آؤں اسے باندھ کر رکھو. اب یہ غریب بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، اس کے خادم آئے، وہ اسے باندھ کر لے گئے. اب یہ پریشان، پتہ نہیں ایسی صورت دیکھ کر میں کام پہ نکلا ہوں، ضروری کام ہے، ہوگا نہیں ہوگا. ہوتے ہیں نا بعض لوگ اس فکر کے بھی ہیں، سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی کا جو چہرہ دیکھ لیا تو کام ہوگا نہیں ہوگا. اب یہ کام پہ نکلتا ہے. اتفاق یہ ہے کہ اس دن ڈیلی جتنا اسے نفع ملتا تھا اس دن اسے ڈبل نفع ہوتا ہے. دل میں خیال یہ کہ اس کا چہرہ دیکھ کر میں جا رہا ہوں، کام ہوگا یا نہیں ہوگا. چہرہ دیکھ کر گیا، کام میں ڈبل نفع ہوا. واپس آتے ہوئے راستے میں سوچتا ہے میں نے بیچارے پر بیکار میں شک کیا، اس کا چہرہ دیکھ کر نکلا، بجائے اس کے کہ نقصان ہو مجھے ڈبل منافع ہوا، ڈبل پروفٹ ہوا. یہ گھر پہ آتا ہے، آنے کے بعد کام والوں سے کہتا ہے کہ ابھی بھی وہ یہیں پہ. ہاں کہا سرکار آپ نے کہا تھا باندھ کر رکھو، ہم نے باندھ کر رکھا ہے، آپ کے حکم کی تعمیل ہے. اس نے کہا اس آدمی کو چھوڑ دو، بیچارے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اب اسے لایا گیا تو اس آدمی نے سوچا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو مجھ سے. کہا کہ پوچھو، اگر تم کو کوئی چیز چاہیے، مجھ سے انعام چاہیے، تم پوچھ سکتے ہو. یہ میری غلطی تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ تمہاری وجہ سے میرا کام نہیں ہوگا. میں آج گیا، تمہارا چہرہ دیکھ کر گیا تو مجھے ڈبل پروفٹ ہوا. اگر تم کو کچھ پوچھنا ہو تو تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو. اس شخص نے کہا نہیں، اب مجھے لگتا ہے تمہارے جیسے آدمی سے کسی چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں میں انعام میں ایک جملہ تمہیں واپس دینا چاہوں گا اگر تم مجھے یہ گارنٹی دو کہ مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے. اس نے کہا نہیں، تم کہہ سکتے ہو، تمہاری وجہ سے مجھے ڈبل پروفٹ ہوا ہے، تم کہو جو کہنا چاہتے ہو. تو اس شخص نے کہا دیکھیں ابھی تک آپ کا تصور یہ تھا کہ اگر کسی غریب کو دیکھے تو غریب منحوس ہوتا ہے اور کوئی کسی امیر کا چہرہ دیکھ کر جائے تو وہ آپ کے لیے مبارک ہوتا ہے. اب آپ کے فارمولے کے حساب سے ہونا کوئی دوسری چیز چاہیے تھی. صبح صبح آپ میرا چہرہ دیکھ کر گئے تو آپ کو ڈبل پروفٹ ہوا، لیکن یہ میری بھی جو ہے بدقسمتی ہے کہ صبح صبح میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو سارا دن مجھے قید میں گزارنا پڑا. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ مبارک کون ہے اور منحوس کون ہے. لہذا خداوند عالم نے کہا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے سے قریب ہو جائے تو کوشش یہ کرو کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بنو. اگر سہارا بنو گے تو خدا تمہارے قریب ہوگا. اب جس کے خدا قریب ہو جائے تو پھر اس کی زندگی بالضرور حیات طیبہ بنے گی. اب میں نے بات چھیڑی، کہا کہ جناب داؤد ذکر زیادہ کیا کرتے تھے. تو ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہے، اکثر لوگ ذکر پہ بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ 200 مرتبہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، 500 مرتبہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، 1000 مرتبہ یہ پڑھو گے تو فلاں تعبیر ملے گی. تعبیر بھی ضرور ملے گی لیکن صرف پڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو اس اذکار کا، قرآن کی آیتوں کا حقیقی اثر ہے وہ تو چاہے ہم جتنا بھی پڑھ لیں، جیسا اس کا اثر ہونا چاہیے وہ اثر ہم سے نہیں ہوگا. نہیں، بات شاید تھوڑی سی کنفیوز کرنے والی ہے، پھر میں ایک مثال کا سہارا لوں گا. حوض علمیہ میں ایک علم سکھایا جاتا ہے، علم منطق. آیت اللہ مرحوم محمد رضا مظفر نے کتاب لکھی منطق المظفر.
وہ ہر طالب علم کو پڑھائی جاتی ہے. اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے جب بات کرو تو اپنے ذہن کو خطاؤں سے محفوظ رکھتے ہوئے صحیح اصول کے ذریعے سے بات کرو تاکہ تمہاری بات صحیح طریقے سے سامنے والے تک پہنچے. اس کتاب میں ایک بحث آتی ہے وجود کی اور ایگزسٹنس کی. وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں ایگزسٹنس، ہر چیز کا جو ایگزسٹنس اور وجود پایا جاتا ہے وہ 4 ٹائپس کا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا وجود ایک طرح کا ہے، لیکن اگر دقت کی جائے تو ہر چیز کا وجود 4 طریقے کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، تقریر کرتے کرتے مجھے پیاس لگی، میں نے دیکھا پانی نہیں ہے تو میں نے ایک آواز بلند کی، میں نے کہا پانی پانی. اب اسے کہا جاتا ہے پانی کا وجود لفظی، کہ لفظ کے ذریعے سے پانی کا ایک وجود بن گیا. کسی نے پانی لا کر نہیں دیا، میں نے کہا شاید کیا مشکل ہے پتہ نہیں. میں نے کاغذ لیا، کاغذ پہ لکھا WATER، میں نے آپ کو بتایا تو یہ پانی کا کتبی وجود بن گیا، پانی کا لکھا ہوا وجود بن گیا. تو پانی کا ایک وجود لفظی وجود ہے، دوسرا وجود کتبی وجود ہے. پھر بھی کسی نے پانی لا کر نہیں دیا. تو جب میں آپ کے سامنے پانی پانی کہہ رہا تھا اور پانی پانی کاغذ پر لکھ رہا تھا تو ذہن میں ایک پانی کی تصویر بھی بنی. تو اس ذہنی تصویر کو کہتے ہیں وجود ذہنی. لیکن میں کئی دنوں تک بھی یہاں بیٹھ کر بار بار پانی پانی کہتا رہوں، پانی لکھ کر بتاتا رہوں، پانی کا تصور اپنے ذہن میں لاتا رہوں، جب تک خارج میں پانی لا کر نہیں دیا جائے گا، جسے پانی کا وجود خارجی کہا جاتا ہے، جب تک کوئی پانی لا کر نہیں دے گا میں پانی کو نہیں پی لوں گا، اس وقت تک میری پیاس بجھنے والی نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے قرآن کے 4 وجود ہیں. ابتدائے تاریخ سے آج تک قاری قرآن کو حفظ بھی کر رہا ہے، زبان سے پڑھ بھی رہا ہے، کتاب خانوں سے قرآن چھپ بھی رہا ہے. جو قرآن کتاب خانوں سے چھپ رہا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کا وجود لفظی ہے میں محفوظ کیے ہوئے ہے. یہ قرآن کا وجود ذہنی ہے. جس طرح سے پانی کے لیے یہ تینوں وجود صرف کہنے سے پورے نہیں ہوں گے جب تک خارج میں پانی نہ آ جائے، بالکل اسی طرح سے جب تک قرآن کا حقیقی وارث غیبت سے نہ آ جائے اس وقت تک قرآن کا حقیقی وارث پردہ غیبت سے باہر آ جاتی ہے. ہاں قرآن کا پورا اثر تو نہیں ہو سکتا، لیکن تاکید کی گئی ہے کہ آپ جن اذکار کو، جن اعمال کو بتایا گیا ہے اس پر عمل کریں تاکہ ان کے صدقے میں، ان کے توسل سے کچھ نہ کچھ آپ کو بھی حاصل ہو جائے. ہماری گفتگو چند مجالس میں ہم نے کچھ چابیوں کی طرف اشارہ کیا تھا. آج ایک چابی کی طرف. آپ سب کو معلوم ہے قرآن مجید کا ایک سورہ ہے سورہ مزمل. اس سورہ کے حوالے سے تفسیر مجموع البیان میں مرحوم آیت اللہ تبرسی نے، چونکہ ان کی تفسیر کا یہ طریقہ تھا کہ تفسیر کرنے سے پہلے اس سورہ کی فضیلت میں اور شان میں جو کچھ روایتیں وارد ہوئی ہیں وہ پہلے روایتوں کو بیان کرتے، پھر اس کے بعد تفسیر شروع کرتے. تو اس سورہ کی تفسیر سے پہلے انہوں نے ایک روایت نقل کی. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ من قرأ سورۃ المزمل فی آخر اللیل او فی صلاۃ العشاء فاحیاہ اللہ حیاتا طیبہ. جو شخص بھی ہر رات کے آخری حصے میں یا نماز عشاء میں سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم اسے حیات طیبہ عطا کرے گا. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. مثال کے طور پر آپ کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے آپ،
डॉक्टर के पास जाने के बाद उनका आए, सुबह शाम सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे को देखे, 8 दिन के बाद जाकर डॉक्टर साहब तबीयत में कोई सुधार नहीं। डॉक्टर कहेगा दवाई इस्तेमाल की या नहीं, आप कहेंगे नहीं, आपने पर्चा दिया था, आपने कहा था सुबह, तो मैं सुबह भी पर्चा देख रहा था, दोपहर भी पर्चा देख रहा था, शाम भी पर्चा देख रहा था। डॉक्टर कहेगा किस दुनिया से आए हैं आप, पर्चा सिर्फ देखने के लिए नहीं था बल्कि उसकी दवाई बनाकर इस्तेमाल करने के लिए था। बिल्कुल इसी तरह से कुरान नाजिल हुआ है सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, सिर्फ तिलावत करते रहेंगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तिलावत के साथ साथ कुरान के मजमून को अपनी जिंदगी में ढालोगे तब कहीं जाकर कुरान फायदा देगा। रिवायत क्या कहती है, सूरह मुज़म्मिल को जो भी आखिरी रात में या नमाज ईशा में पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसे हयाते तैयबा अता होगी। अब यहां पर उलमा ये कहते हैं कि हयाते तैयबा सिर्फ पढ़ने से हासिल नहीं होगी, बल्कि हमें सूरे के कंटेंट पर अपनी नजरें दौड़ानी चाहिए, जो कुछ उसमें हुक्म जो है दिया गया है उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। सूरह मुज़म्मिल में 14 हुक्म हैं, 7 हुक्म खास हैं हमारे रसूल से। ये 7 हुक्म में ये नहीं कहा गया कि आप भी अमल करो, मुसलमानों मोमिनों तुम भी अमल करो, नहीं कहा। रसूल ये 7 ऑर्डर सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, लेकिन उसके बाद कुछ अहकामात बयान किए गए कि जो हमको अमल करना है। मिसाल के तौर पर इस सूरे में रसूल से कहा गया कुमिल लैल इल्ला खलीला, ऐ रसूल कितनी इबादत करते हो, रात में इबादत किया करो लेकिन कुछ हिस्सा आराम के लिए भी मुख्तस करो। ये पहला हुक्म हमारे लिए नहीं है, चूंकि आयत में जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुई है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, सिर्फ रसूल के लिए है। कुम, कुमू नहीं कहा, कुमू कहता तो सब शामिल होते। कुमिल लैल इल्ला खलीला, रात के वक्त इबादत करो लेकिन थोड़ी देर आराम भी किया करो। दूसरा हुक्म रसूल को दिया गया वो रत्तिलिल कुराना तरतीला, ऐ रसूल कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। अब तरतील की बहस दूसरी है, मुख्तसर ये कि कुरान जब पढ़ने बैठो तो जल्दी जल्दी ना पढ़ो, ये शेर की तरह ना पढ़ो, सुकून के साथ आराम के साथ एक एक लफ्ज को समझते हुए कुरान की तिलावत करो। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा वस्कुरिस्मा रब्बिक, ऐ रसूल तुम्हारा वजीफा यह है कि हमेशा अल्लाह का जिक्र किया करो और अपने परवरदिगार का तस्करा किया करो। फिर उसके बाद का वो तबत्तल इलैहि तब्तीला, ऐ रसूल तुम्हारा वजीफा ये भी है कि दुनिया से जो है अपने आप को मुनक़ता कर लो, जुदा कर लो, सिर्फ अल्लाह की तरफ अपने आप को ले जाओ। फिर उसके बाद इस सूरे में रसूल से खिताब करते हुए खुदावंद आलम ने कहा वत्तखिज़हु वकीला, अगर जिंदगी में किसी पर भरोसा करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपका भरोसा परवरदिगार पर होना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा वस्बिर अला मा यक़ूलून, ऐ रसूल मैं जानता हूं मुशरिकीन तुम्हें तरह तरह के ताने दे रहे हैं, तरह तरह की अज़ियतें दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा वजीफा यह है कि तुम सब्र से काम लो। वस्बिर अला मा यक़ूलून। फिर उसके बाद खुदा ने कहा वहजुरहुम हजरन जमीला, ऐ रसूल जो तुम्हारे मुकाबले में आ रहे हैं, तरह तरह की नामुनासिब बातें कर रहे हैं, बेहतरीन सलूशन यह है कि उनसे एक खूबसूरत जुदाई इख्तियार कर लो। कभी कभी क्या होता है, सामने वाले से नहीं बन रही है तो लड़कर जुदाई होती है, नहीं अल्लाह ने कहा लड़कर जुदाई ना करो, खामोश तुम अपने आप को किनारे में कर लो ताकि एक खूबसूरत जुदाई हो जाए। यहां तक पैगंबर इस्लाम के लिए। फिर उसके बाद प्रोनाउन जो कुछ है वो जमा का है। अब यहां अल्लाह कहता है फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, अब हम सब शामिल हैं इसमें, जितना हो सके कुरान की तिलावत करो। अब देख